پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. افغانستان میں طالبان نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے. اگرچہ حلف برداری کی تقریب تو نہیں ہوئی لیکن وزراء نے اپنا کام سنبھال لیا ہے. اپنے امور کی جو کو سر انجام دینا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور مکمل طور پر وہ انتظامی امور جو ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف جہاں افغانستان میں یہ چل رہا ہے وہاں دوسری طرف پوری دنیا پاکستان سے خطے کے حالات پر اور افغانستان کے استحکام کے حوالے سے توقعات لگائے بیٹھے. اس حصے میں 8 ممالک کے انٹیلیجنس چیفز کی جنرل فیض حمید کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی ہے, ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب نے کیا ہے, جس کی بہت امپورٹنس اس کو دی جا رہی ہے. دوسری طرف کچھ دن پہلے آپ جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں بھی, میزبانی میں بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کی, اس کو بھی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے. تو اس وقت کیا چل رہا ہے؟ دنیا پاکستان سے کیا توقع کر رہی ہے؟ دنیا پاکستان سے کیا مانگ رہی ہے, کیا چاہ رہی ہے, اور پاکستان کی دنیا سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ افغانستان کے حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں پر آج پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ علی صاحب موجود ہیں, صحافی ہیں, کابل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نمائندہ ہیں آپ TRT کے. بہت شکریہ علی مصطفیٰ صاحب. نجم الثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب. اور جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے علی مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے کہ کیا طالبان نے مکمل طور پر انتظامی کنٹرول سنبھال لیا ہے؟ چیزیں ان کے قابو میں آ گئی ہیں؟ معاملات کنٹرول میں ہیں؟ ایک حد تک بالکل معاملات کنٹرول میں ہیں. سڑکوں پہ ٹریفک جاری ہے. طالبان نے اپنے کپڑے بھی بدل لیے ہیں. کچھ پولیس اہلکار جو بھاگ گئے تھے جب طالبان کابل آ رہے تھے, ان میں سے چند لوگ واپس آ رہے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے تقریباً 20 سے 25% تک واپسی ہو رہی ہے ان لوگوں کی. لیکن ایک حد تک اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں. ورلڈ بینک نے ان کے $10 ارب فریز کر لیے ہیں, اور ان کا جو اندر کا کنٹرول ہے, جو فٹ سولجرز آپ دیکھتے ہیں باہر, جو طالبان آپ دیکھتے ہیں باہر, ان کا ریلیشن اپنے کمانڈر کے ساتھ ہوتا ہے, ناٹ نیسسریلی ود دا کمانڈ ایٹ دا سینٹر. تو ابھی بھی ایک بہت فریگمنٹڈ موومنٹ ہے یہ. ہائی اپس کے کمانڈ لوکل لیول پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے جب تک کوئی مڈل مین یا ان کا مڈل کمانڈنٹ موجود نہ ہو, اور اس وجہ سے کمیونیکیشن کے اندر بہت 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 بڑا گیپ ہے ود ان دا طالبان, اور اسی لیے ایک حد تک ہی ابھی فی الحال سچویشن کنٹرول میں آئی ہے. تو اگر اوپر سے نیچے تک کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہا علی مصطفیٰ صاحب, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر بہت سارے لوگ خود ڈیسیژن پاور ہوں گے یا خود فیصلہ کرنے کی کر رہے ہوں گے, فیصلے کی طاقت بنے ہوں گے. تو ایسے میں جو ڈسپلن ہے وہ متاثر نہیں ہوتا, چیزیں کنٹرول میں رہ پاتی ہیں کیا لوکل سطح پر؟ میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں. میں پروونسز کا نام نہیں لوں گا اور جو ان میں لوگ انوالو تھے ان کا نام نہیں لوں گا. ایک ابھی حال ہی میں گورنر لگے ہیں کسی پروونس کے, طالبان سینئر طالبان کمانڈر ہیں, تو وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے اور ان کو ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں کراس کرنا تھا. تو ایک طالب نے انہیں روکا اور پوچھا کہ اپنے کاغذات دکھائیں آپ, کیونکہ آپ اپنا آرمرڈ وہیکل میں ٹریول کر رہے ہیں اور ہمیں یہ آرڈر ہے کہ جو بھی آرمرڈ وہیکل ہے اگر اس کے کاغذات نہیں ہے اس کو ضبط کر لو. تو اس نے کہا بھائی میں اس صوبے کا گورنر لگا ہوں, تمہارا کمانڈنٹ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا کمانڈنٹ تو بیٹھا ہے خلیفہ, یعنی جو منسٹری آف انٹیریئر. اس نے کہا اس کی بات نہیں کر رہا, تمہارا ڈائریکٹ اس کو تم رپورٹ کر رہے ہو. تو اس نے ایک بندے کا نام لیا, وہ کہتے ہیں یہ بندہ تو میرا ڈائریکٹ دوست ہے, بہت اچھا دوست ہے, کمانڈر نے کہا. تو اس کو کال لگائی, اس نے کہا کہ بھائی یہ اس بندے کو میں جانتا ہوں, اس کو جانے دو. تو جو فٹ سولجر تھا طالبان کا, وہ کہتا ہے اپنے کمانڈر سے کہ اس کو بھی جانے دوں گا, سب کو جانے دوں گا, اگر اس کے پاس پرچی نہیں بھی ہوا تو سب کو جانے دوں گا میں. تو ایک ایگزامپل ہے بتانے کا کہ ان کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے, لیڈرشپ کے لوور لیولز کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے, اور بیچ میں کرٹیکل گیپس ہیں کمیونیکیشن کے, ڈسپلن کے, اور ایک سینرجی کے, جو اس موومنٹ میں ابھی تک نہیں آئی اس گورننس اسٹیج کے اندر, جس کی ہم توقع رکھتے ہیں اپنے لینس سے, پاکستان کو دیکھ کے, انڈیا کو دیکھ کے, یا ترکی کو دیکھ کے, کہ وہاں پہ سسٹمز موجود ہیں آلریڈی. فلاڈی سسٹمز کیوں نہ ہو, یہاں پہ وہ سسٹم ہی موجود نہیں, فلاڈ تو دور کی بات. صحیح ہے. علی مصطفیٰ صاحب ایک سوال اور کہ لوگ جو وہاں پر غیر ملکی موجود ہیں, چاہے وہ صحافی ہیں یا کچھ اور ہیں, غیر ملکی کیا اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے ہیں, خاص طور پر صحافی؟ بالکل
वेल डिपेंड करता है आप कौन कहाँ के साथी हैं, किससे आपका ताल्लुक है. फॉर एग्जांपल फ्रेंच अगर न्यूज़ एजेंसी है कोई या कोई चैनल यहाँ पे आया हुआ है तो उनका फोकस होगा जी के प्रोटेस्ट के ऊपर फोकस करें, ये दिखाने के लिए ह्यूमन राइट्स का क्या हाल है, ये वो इस कॉन्टेक्स्ट पे फोकस नहीं करेंगे कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पिछले 20-40 साल से चल रही हैं. ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 3 दिन के अंदर ये चीज़ नहीं हुई जब से तालिबान आए हैं, तो उनका वो फोकस है. अगर हम हैं तो हमारा फोकस है कि बिगर पिक्चर को देखें कि यार क्या हो क्या रहा है. ठीक है. तालिबान के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, कोई और इदारा होगा, इंडियन चैनल, उसका होगा कि नेगेटिवली प्रोटेक्ट किया जाए. तो डिपेंड करता है कि आपका ताल्लुक किस इदारे से है और उस इदारे का ताल्लुक किस मुल्क से है और उसकी पॉलिसी क्या है. फिलहाल तुर्की की पॉलिसी बड़ी बैलेंस चली है. हमारी टीआरटी की कवरेज तालिबान को लेके, उनसे हमें कोई मसला नहीं, हमें उनसे कोई मसला नहीं, मगर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एक सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं. अभी भी उनके अंदर, जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन गैप्स हैं. तो इस सूरत हाल के अंदर अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई चीज़ होती है, ज्यादती होती है या सप्रेशन होती है, तो इस चीज़ के ऊपर फिलहाल तालिबान का फुल कंट्रोल नहीं है. ये मैं ये नहीं कह रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उनकी बिहेवियर अच्छी है या बुरी है. मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशन ऑन द ग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है. जो परसेप्शंस बाहर देखे जाते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि कौन उन परसेप्शंस को बना रहा है या कौन बात कर रहा है उस चीज़ के बारे में. सही है, बिल्कुल ठीक है. चलिए मैं आपसे मज़ीद बातचीत करता हूँ, लेकिन बाकी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं. साथ में नजमुल साकिब साहब, 8 ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स की जो जनरल फैज़ हमीद की सबराही में एक मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, इसको आप, इसकी सिग्निफिकेंस आप क्या देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन इस मुलाकात में शामिल था. हम देखते हैं कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के कुछ स्पाई मास्टर्स थे, उसके बाद ईरान है, उसके बाद रूस है, चीन है और हमारा पाकिस्तान है जी. तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन नहीं था इसमें, उससे कुछ चीज़ें वाज़े होंगी. दूसरा, इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है. नॉर्मली ये होता है कि आप लोग इस तरह की मुलाकातें जो हैं वो करते हैं तो पता ही नहीं चलता किसी को. तो इसको जो बताया गया है दुनिया को, तो मेरे ख्याल में एक वाज़े मैसेज है, ख़ास तौर पे उन डिट्रैक्टर्स के लिए और उन स्पॉयलर्स के लिए, कि ये सूरत हाल है. और जहाँ तक ख़ित्ते की सिक्योरिटी की बात है, तो ये वो ममालिक हैं जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं. इसमें सिर्फ एक ताजिकिस्तान का एंगल जो है वो बड़ा ज़रूरी है देखना, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब हमें पता लगा कि अशरफ गनी साहब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो वो किस मुल्क में जा रहे थे, तो पता चला जी वो ताजिकिस्तान जा रहे हैं. फिर हमें ये भी पता है कि 2003-04 से वहाँ पे ताजिकिस्तान में हिंदुस्तान की एक एयर बेस है, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि ऑपरेटिव है, कुछ लोग कहते हैं ऑपरेटिव नहीं है. बहरहाल बेस है और ताजिकिस्तान पे हिंदुस्तान का असर रसूख जो है वो है. ताजिकिस्तान का इस टेबल के इर्द बैठना और बात करना जो है वो खुशाइंद है. कुछ लोग इसको SCO के एंगल से भी देख रहे हैं कि वो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है दुशंबे में, तो मेरे ख्याल में ये मीटिंग जो रही है इसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी. एक मीटिंग आपने देखा होगा कि CIA के डायरेक्टर के साथ भी हुई. तो मुझे कुछ ऐसे लगता है कि एक है जो कि रीजनल अप्रोच है और एक है जो कि इंडिविजुअल अप्रोच आपको दिखाई दे रही है. तो इसमें जहाँ तक आपने इसका सवाल का पूछा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये एक अच्छा वक्त था, ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, और इसमें क्या डिस्कस हुआ है हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं. मेरे ख्याल में खित्ते की सिक्योरिटी बुनियादी तौर पे, क्योंकि स्पाई मास्टर्स हैं, इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, तो उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग के बारे में भी बात की होगी कि किस तरीके से अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को हम एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में सिक्योर कर सकते हैं. सही है जी. जनरल साहब, आपकी राय क्या है इस पर? जी, मेरा ख्याल है कि सही कवर किया नजमुल साकिब साहब ने. मैं सिर्फ एक एंगल ऐड करना चाहूँगा कि वो जो CIA के चीफ आए थे इंटेलिजेंस के, और बाद में ये तो एक किस्म का आप काउंटर बैलेंस भी इसको समझें कि वो अमेरिका को भी ये पैगाम है कि हम सिर्फ आपके साथ ही नहीं और लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन है. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि वो कुछ कैरेट्स लेकर आए हो, कुछ स्टिक्स लेकर आए हो, तो फिर इस किस्म की, और ख़ासकर जैसे नजमुल साकिब साहब कह रहे हैं कि इसकी तशहीर भी की गई है, बताया भी गया है कि ये हम लोग इकट्ठे हुए, और जो इनका कॉमन गोल है, जितने वहाँ पर कोई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उसके बारे में ज़रूर बातचीत हुई होगी कि उनके साथ कैसे नबर्द-आज़मा होना है, क्या हमने डिमांड करना है या कहना है अफगान हुकूमत को. इसमें अलबत्ता एक बात जो मुझे नज़र आई वो ये है कि जबकि अफगान हुकूमत तश्कील पा गई है जी, उसके बाद अगर आपने
افغانستان کے متعلق کوئی بھی میٹنگ کرنی ہے اور اس میں افغان شامل نہ ہوں تو تھوڑی سی یہ بات عجیب لگتی ہے. تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آئندہ جو بھی میٹنگ افغانستان کے سلسلے میں ہو اس میں افغان حکومت کا ریپ ضرور ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے NDS کا ہیڈ مقرر کر دیا ہے, لہذا وہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ 2 آبزرویشن ہے میری. ایک تو یہ کہ افغانوں کو شامل کرنا چاہیے, افغانوں کے بارے میں جو بھی بات ہو, اور دوسرا یہ کہ یہ اٹ واز آلسو اے میسج ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. لیکن علی مصطفیٰ صاحب, کل جو طالبان کی حکومت کی حلف برداری تھی وہ نہیں ہوئی, آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں اس کی کہ کیوں یہ حلف برداری نہیں ہو سکی؟ کیا 11 ستمبر کی تاریخ رکھنے کی وجہ سے دباؤ آیا تھا طالبان پہ کہ جی آپ ہیومیلیٹ کر رہے ہیں امریکہ کو, یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں اس کی؟ اگر آپ طالبان لیڈر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی پلان ہی نہیں تھا سپٹمبر 11 کے دن انوگریشن رکھنے کا. ہمارا پلان تھا انوگریشن رکھنے کا, لیکن ہم نے اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا لینا دینا نہیں تھا 9/11 کے ساتھ. ہم ابھی یہ مینٹین کرتے ہیں کہ یہ ہم پہ تشدد کیا گیا تھا, امریکہ نے آ کے ہم پہ ناجائز طور پہ حملہ کیا, پھر آکیوپیشن کی 20 سال. تو ہمارے لیے تو یہ ایک کالا دن ہے, اور اس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم کبھی بھی سپٹمبر 11 کو نہ سیلیبریٹ کریں گے, نہ اس پہ کوئی انوگریشن کریں گے, نہ ایسی کوئی چیز کریں گے. لیکن دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انوگریشن کا ارادہ ضرور تھا. جس نے بھی انہیں تجویز دی تھی یا یہ افواہ پھیلائی تھی کہ 9/11 کو آپ ایک سیریمنی کریں, انوگریشن کریں, وہ طالبان کے دوست نہیں سمجھے جاتے. یہ افواہ بہت غلط تھی بنیادی طور پہ, کیونکہ 9/11 کا دن کسی کے لیے بھی جشن کا دن نہیں ہو سکتا. اس کی وہ ایک شروعات تھی ایک بڑے ہی کٹھن, آپ اس کو کہہ لیں مشکل وقت کی, طالبان کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی. اس کے اندر سینکڑوں جانیں ضائع ہوئی ہیں, عراق میں, افغانستان میں, پاکستان میں اربوں ڈالرز کا, سینکڑوں ڈالرز کا اس کے اندر نقصان ہوا ہے اکانومیز کو. تو یہ جشن کی بات نہیں ہے طالبان کے لیے, اور نہ پاکستان کے لیے, آئی وڈ اسیوم. تو علی مصطفیٰ صاحب, کیا یہ ایک تبصرہ یہ بھی ہوتا رہا کہ طالبان بہت سے ممالک کے وفود کو بلانا چاہتے تھے اپنی اس تقریب حلف برداری میں, لیکن لوگوں نے مثبت جواب نہیں دیا, تو اس وجہ سے اس تقریب کو کینسل کیا گیا؟ اور کیا یہ اس میں کوئی حقیقت معلوم ہوتی ہے؟ اور پھر یہ کہ کیا یہ تقریب ملتوی ہوئی ہے یا کینسل ہی کر دی گئی ہے؟ اس بات میں شاید کچھ وضاحت ہے کہ انہوں نے انویٹیشنز دیے اور ان کی امید تھی کہ ان کو ایک وارم ریسیپشن ملے گا, کچھ ان کو ریلیف ملے گی, مگر وہ نہیں ہوا. اس کی وجہ سے شاید انہوں نے ڈیلے کر دی. لیکن بنیادی طور پہ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے, اور یہ ایک ٹرائل اینڈ ایرر ہے ان کے لیے بھی. یہ انہوں نے, طالبان نے ابھی تک کمپلیٹلی ملٹی ایک فیسٹڈ پولیٹیکل سیٹ اپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا ہے. ہم سے وہ بار بار کہتے ہیں کہ وی آر اسٹل اوپن ٹو انٹرا افغان ڈائلاگ, اور پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ ہم انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری سطحوں میں اس کے خلاف ریزسٹنس ہے, کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جیسے حامد کارزائی, جنہوں نے 12 سال اس ملک پہ امریکیوں کی بیک کے اوپر حکومت کی, اور وہ سب سے مشکل اور افسوسناک سال تھے طالبان کے لیے. ان کے بڑے لیڈرز مارے گئے ڈرون اٹیکس کے اندر, کنٹری سائڈ ریوولٹ میں آ گئی, امریکہ نے بمباری کی, ویڈنگز کو ٹارگٹ کیا. آپ کو اس بات کا بھی اندازہ لگانا ہوگا کہ ابھی جو طالبان اکثریت میں آئے ہیں یا اقتدار میں آئے ہیں, اس کے پیچھے نیگوسیشنز کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. انہوں نے جنگ نہیں لڑی, انفیکٹ کابل ایک گولی چلائے بغیر گرا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ وضاحت بھی ہو سکتی ہے چیز میں, کچھ نہیں بھی ہو سکتی, لیکن ابھی ان کے لیے ایک بلڈنگ پروسیس ہے, اور یہ انوگریشن یا اوتھ ٹیکنگ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو معاشی صورتحال ہے باہر, جو گیپس ہیں ان کے اپنے اندر, جو اپنے اندر ایک رفٹ ہے قسم کی بٹوین دا ٹریڈیشنل اینڈ دا نیو جنریشن, جو فارورڈ تھنکنگ ہے, فارورڈ لکنگ ہے, وہ بھی جاری ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ علی مصطفیٰ صاحب, اپنے پروگرام میں شرکت کی. ہم بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں طاہر خان صاحب موجود ہیں. آپ بھی سینئر صحافی ہیں اور کابل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. طاہر خان صاحب آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. طاہر خان صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں نجم الساقی صاحب کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. نجم الساقی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کچھ جب ٹرانزیشن ہو رہی تھی, امریکہ جا رہا تھا, طالبان کا کنٹرول آ رہا تھا, تو بہت سے خدشات تھے کہ بہت بڑے پیمانے پر ہجرت ہو سکتی ہے, وہ نہیں ہوئی. خدشات تھے کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے, وہ نہیں ہوئی. پھر خدشات تھے کہ کئی علاقے ایسے ہو سکتے ہیں پنشیر سمیت جو طالبان کے آسانی سے کنٹرول میں نہیں آئیں گے, وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ تو گڈ سائنس لگتے ہیں طالبان کے لیے, لیکن اس کے باوجود ابھی آپ چیلنجز کیا دیکھتے ہیں حکومت کے قیام میں, اور کس قسم کی سپورٹ ان کو چاہیے اپنے ہمسایہ ممالک سے؟ اسد, آپ کے اس سوال میں 3-4 بہت بنیادی سوالات ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے, کسی میں ہمت ہے, کسی کی مجال ہے کہ سب سے پہلے امریکہ سے پوچھے کہ آپ کے وہ 30,000 جو افغان آپ کے سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے, جن کی سیلریز آپ دیتے تھے, جن کو کھانا آپ دیتے تھے, جن کے بارے میں 15 اگست سے 2 دن پہلے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ ریزسٹنس کر سکتے ہیں, تو وہ کہاں گئے؟ دوسرا یہ کہ وہ جو آپ نے $2.5 کھرب لگائے, اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ وہ کہاں لگے؟ کیا وہ یعنی ٹینکس وغیرہ خریدنے میں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیوائسز خریدنے میں لگے؟ وہ ہیں کدھر؟ اس طرح کے کچھ سوالات ہیں جو کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا. پھر یہ کہ آپ اس وقت یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ طالبان آ گئے, کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی, کابل جو ہے وہ فال ہوا, ایک خون کا قطرہ نہیں بہا. کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ 20 سال یہاں رہے, تو ذرا ان 20 سالوں کا حساب تو دیجئے. ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ آئے کیوں تھے, اور آپ نے یہ ان 20 برسوں میں کیا کیا, اور آپ اپنی مرضی سے یہاں سے چلے گئے. ساری دنیا کے لوگوں کو, خاص طور پہ 40 ملین جو آپ کے افغانی ہیں, وہ وہاں پہ کس طریقے سے رہیں گے؟ طالبان جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ دنیا چلے گی کیسے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے سوال میں سے نکلتے ہیں. اب آتے ہیں چیلنجز کی طرف. دیکھیے, طالبان نے جنگ کرنا سیکھا ہے, انہیں بندوق چلانی آتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا, اور وہ نہایت دلیری اور بہادری سے کرتے رہے ہیں, اور انہوں نے اس کا واضح ثبوت بھی دیا ہے کہ پورے کے پورے افغانستان پہ ان کا تسلط قائم ہوا ہے. میں یہاں قبضے کی بات نہیں کروں گا, آپ اپنے ملک پہ قبضہ نہیں کرتے, انہوں نے تسلط قائم کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو جنگجو لوگ ہیں, کیا ان کو حکومت بھی چلانی آتی ہے کہ نہیں؟ کیا ان کو سفارتکاری کے آداب کا پتہ ہے کہ نہیں؟ کیا ان کو معلوم ہے کہ یہ جس لیجیٹیمیسی کی بات کر رہے ہیں, امریکہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں ان کو دیں گے لیجیٹیمیسی بٹ دے ہیو ٹو ارن اٹ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا امریکہ بتانا یہ پسند فرمائے گا کہ اگر طالبان جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی ایک خاتون کو, جس طرح کے اگر آپ پچھلی حکومت دیکھیں اشرف غنی کی, تو اس میں ایک خاتون تھی جن کا نام نرگس نہا تھا, ان کو کوئی ایکٹنگ چارج دیا ہوا تھا منسٹری آف مائنز وغیرہ کا, تو ان کو یہ بتائے گا, کون بتائے گا پشتو زبان میں کہ دیکھیے لیجیٹیمیسی کا اصل مطلب یہ ہے, اگر آپ یہ کر لیں گے تو ہم آپ کی اکنامک مدد کریں گے, ہم آپ کی سفارتی مدد کریں گے. تو یہ وہ سوال ہے جو کہ طالبان کو میرے خیال میں پتہ نہیں ہے. اب جو صورتحال اس وقت وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہے, کیونکہ حکومت سازی, سفارتکاری جو ہے وہ اس میں کوئی طالبان کا اتنا تجربہ نظر نہیں آ رہا. اچھا, اب اس میں جب انہوں نے اسلام کی بات کی ہے, یہ بڑا ضروری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر آپ ویسٹ کی, خاص طور پہ امریکہ سے لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں, ریکگنیشن چاہتے ہیں اپنی حکومت کی, اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامی نظام آئے گا, شریعت آئے گی, تو وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں. وہ ہو جاتے ہیں جب اسلام کا نام آتا ہے. مجھے اور آپ کو اور جنرل صاحب کو اور ہمارے ان دوستوں کو تو بڑی خوشی ہوگی اسلام کا نام سن کے. پہلا سوال, یہ کس چیز کا نام اسلام رکھا گیا ہے؟ کیا وہ اسلامی نظام جو کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا, کہ وہ اسلامی نظام جو ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ویسٹ ہے, اور خاص طور پہ جو یورپ والے لوگ ہیں, وہ مسلمانوں کے اسلامی حکومت سے بہت خوف زدہ ہیں. اگر آپ کو یاد ہو
تو ہسپانیہ میں اسپین میں 850 سال مسلمانوں کی حکومت رہی تھی. تو یہ اسلام کا نام جب آپ لیتے ہیں تو ویسٹ میں کو تھوڑی سی تھرتھلی مچتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیے, ایک طرف آپ لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے جو کیبنٹ جو عبوری حکومت آپ نے بنائی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے طالبان لیڈر ہیں, وہ براڈ بیس نہیں ہے اور اس میں جو ہے انکلوسیونیس نہیں ہے جو کہ ویسٹ چاہتا ہے. تو مجھے یہ کانٹرڈکشن لگ رہی ہے کہ کچھ دیر چلے گی, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا انخلا ہوتا ہے, نیٹو کا انخلا ہوتا ہے. جی مکمل کرنا سر, یہ بس آخری بات اس پر کر رہا ہوں کہ انخلا ہوتا ہے تو لیجیٹیمیسی اگر آپ کو امریکہ سے نہیں مل رہی, اگر ویسٹ سے نہیں مل رہی, تو جو دو بڑے سیکیورٹی کونسل کے جو یعنی پرماننٹ ممبر ہیں چین اور روس, وہ اگر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ضمانت دیتے ہیں, تو کسی حد تک لیجیٹیمیسی آئے گی. اور اس کی ایک واضح مثال ہمارے سامنے کیوبا کی ہے, جس میں کہ 60 سال سے امبارگو لگایا ہوا ہے امریکہ نے, لیکن کیوبا جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے. تو میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ گھمبیر سچویشن نہیں ہے لیجیٹیمیسی کے بارے میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے جنرل لودھی صاحب؟ انکلوسیونیس نہیں ہے, دنیا اس پر ریلکٹنٹ ہے, پھر ابھی دیکھنا چاہتی ہے طالبان کو کہ 90 کی دہائی سے کتنے مختلف ہیں. پھر یہ کہ طالبان کیا خود ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ انہوں نے کیسے پریزنٹ کرنا ہے ورلڈ ریکگنیشن لینے کے لیے, خود کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے, کون کون سی اسٹریٹجیز اپنی ماضی کی جو ہیں اس کو چینج کرنی ہے, کیا اس طرح سے وہ کلیئر ہیں؟ کیونکہ کئی چیزوں پر تو ہم دیکھیں, جیسے کرکٹ کے حوالے سے انہوں نے خواتین کے کرکٹ پر کھیلنے کا اندیا دیا کہ وہ نہیں کھیلیں گی, تو اس پر بڑا سخت ری ایکشن دنیا سے آیا, آسٹریلیا سے آیا کہ جی پھر ہم مردوں کے ساتھ بھی نہیں کھیلیں گے. تو کتنا ٹرکی ہے آپ کے خیال میں طالبان کے لیے؟ جی پہلے تو بڑے اچھے سوال جو نجم ثاقب صاحب نے اٹھائے, جتنے سوال امریکہ کے بارے میں اٹھائے اس کا جواب تو امریکی مانگ رہے ہیں. ہم میں بے شک ہمت نہ ہو وہ ساری باتیں کرنے کی جو نجم ثاقب صاحب کہہ رہے تھے, لیکن یہ تمام باتیں امریکی حکومت سے پوچھ رہے ہیں. اور دیکھیں وقت آنے پہ کیسے. اور ایک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ امریکہ یہاں پر امن کی خاطر موجود نہیں تھا, امریکہ یہاں پر کنسٹرکشن کی خاطر یہاں پر موجود نہیں تھا, جمہوریت کی خاطر یہاں پر موجود نہیں تھا. وہ اسی لیے موجود تھا کہ یہاں توڑ پھوڑ رہے, اور اس نے پورے نظام کو بیساکھیوں پر کھڑا کیا ہوا تھا, اسی لیے تاکہ جب بیساکھی ہٹائی جائے تو نظام دھڑام سے گر پڑے. یہ ان کا مقصد تھا, لہٰذا یہ سوال ان سے کیا پوچھا جائے جن کا مقصد یہ تھا. دوسرا, میں نجم ثاقب صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جی یہ جو طالبان ہیں ان کو سفارتکاری کا کوئی مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے یہ لڑائی میں اچھے ہیں اتنے یہ گفتگو میں بھی اچھے ہیں. اگر ہم نے ان کو دیکھا ہو کہ دوحہ میں انہوں نے کیسے بات چیت کی, اگر ہم نے دیکھا ہو کہ چین اور روس اور ایران اور جتنے انہوں نے دورے کیے اس میں کس خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو یقین دلایا کیا ہونے والا ہے. اگر ہم نے دیکھا ہو کہ اب جب ان کے نمائندے آتے ہیں بات کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر تو کتنے متانت سے اور کتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. تو میرا خیال وہ اچھی طرح ان کو اس بات کا احساس ہے کہ دنیا کو بھی ساتھ لینا ہے اور انٹرنل سپورٹ بھی ان کو چاہیے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے 20 سال, اس کو اگر یہ چھوڑ دیں صرف اس بنا پر کہ یہ دنیا نہیں مانے گی, تو میرا خیال وہ تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اسلامی نظام ہی کے لیے تو انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے, اتنی جد و جہد کی ہے, لہذا ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ کمپرومائز کریں گے اپنے جو بھی ان کا خیال ہے شریعت کا. تو اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو کسی نے خیرات میں تو نہیں دی یہ فریڈم جو انہوں نے حاصل کی ہے. یاد ہو نا کہ آپ نے اور میں نے دیا ہو, تو پھر ہم ان کو کہیں کہ جی ہم نے چونکہ آپ کو فریڈم دی ہے لہذا آپ ہماری بات مانیں. انہوں نے زور بازو سے اپنا فریڈم حاصل کیا ہے, لہذا ان کو زیادہ ڈکٹیٹ کرنے کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے دنیا کو. اور نجم ثاقب صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ دنیا صرف امریکہ نہیں رہا, دنیا میں اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں, اور اگر وہاں سے ان کو تائید مل جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ چل پڑیں گے. اور یہ جو ایک افواہ تو نہیں کہنا چاہیے, ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی جب تک امریکہ نے اور IMF نے اور ورلڈ بینک نے ان کی مدد نہ کی تو یہ ملیہ میٹ ہو جائیں گے. میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی مدد کریں گے, اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شروع میں تو صاحب درجن بھر ممالک ہی ہیں جو کہ ان کو تسلیم کریں گے, اس کے بعد درمیان میں بہت سارے ملک آ جائیں گے, اور آخر میں تو مجھے لگتا ہے یہ امریکہ اور مغرب بھی آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اس سے پہلے بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی کہ وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں اور کیسے چیزوں کو مینج کرتے ہیں. طاہر خان صاحب بہت عرصے سے کابل میں جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چیزوں کو بہت قریب سے. طاہر خان صاحب, دو چیزیں ابھی بات ہوئی کہ بڑی غور سے دیکھتی ہوں گی طالبان کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ وہ سفارتکاری کتنی اچھی کرتے ہیں,
اور دوسرا یہ کہ انتظامی طور پر وہ کتنے اچھے ہیں، زمین پر گراؤنڈ پر کنٹرول ان کا کتنا اچھا ہوتا ہے، مینجمنٹ کتنی بہتر کرتے ہیں وہ. آپ ان دونوں چیزوں میں طالبان کی مہارت کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کی. سفارتکاری تو میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ اگر کوئی گروپ جو ہے، کوئی تحریک ہے جو اپنے آپ کو اسلامی امارات کہتے ہیں تو وہ تو میرے خیال میں دنیا نے تسلیم کر دیا کہ 18 مہینے میں انہوں نے اس میں کافی مشکلات بھی آئی، لیکن باوجود تمام مشکلات کے کہ ایک سٹیج پہ تو صدر ٹرمپ صاحب نے تو مذاکرات روک لیے تھے جب مسودہ تیار ہو گیا تھا اگست 2019 میں. تو بہرحال سفارتکاری تو اس کی بالکل مانی جا سکتی ہے کہ اگر ایک تحریک ایک سپر پاور کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، کامیابی سے کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، انخلا پہ ان کو مجبور کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. دوسری بات انتظامی وغیرہ جو ہے اس کے لیے وقت ابھی میرے خیال میں بہت جلدی ہے سوال کا جواب میں دوں، کیونکہ وزارتیں تو بن گئی ہے اور ابھی آہستہ آہستہ نارمل صورتحال ہو رہی ہے. جو افسران ہیں وزارتوں میں وہ آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ جب ان کا سسٹم پورا بنے گا، جب وزارتیں مکمل طور پر فنکشن ہو جائیں گی، تو پھر معلوم ہوگا کہ وہ کس طریقے سے وہ نظام چلاتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا میرے خیال میں انتظار کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کا تصور دنیا ایک پیش کر رہی ہے اور طالبان کا اپنا ہے، یہ اب تھوڑا سا طالبان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ اب اس وقت کابینہ میں اور جو اہم پوزیشنز ہیں اس میں صرف طالبان ہیں، اور ابھی بھی کافی اہم طالبان اس سسٹم سے باہر ہیں. شورا کے جو ان کی رہبری شورا ہے ان کے اراکین باہر ہیں، بڑی بڑی مہم شخصیات، اہم شخصیات جن کا جنگ میں بہت بڑا رول تھا. ایک صدر ابراہیم ہے جو ملٹری کمیشن کا سربراہ تھا، عبدالقیوم ذاکر ہے جو ملا عمر کے وقت کے ہیں، وہ ملٹری کمیشن کے سربراہ تھے، اور بھی کافی سارے نام ہیں وہ ابھی تک باہر ہیں. تو لہذا اب دیکھنا پڑے گا کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ، کیونکہ اب جو وزیر اعظم ہے ملا حسن صاحب وہ تو بہت زیادہ ایجڈ ہے، وہ ایک سمبالک لیڈر ہوں گے. تو بارہ دیکھنا ہے، اس میں کافی متحرک شخصیات بھی ہے، جوان بھی ہے. ملا یعقوب ہے، 30 سال سے کم اس کی عمر ہے، ملا عمر کے بیٹے جو ہے، اور سراج الدین حقانی بھی زیادہ عمر کے نہیں ہے. تو اس میں جوان لوگ بھی ہیں لیکن وہ تجربہ کار بھی ہے، جس طرح کے جو وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی، یہ پہلے پچھلی حکومت میں وزیر اطلاعات تھے. تو لیکن اب دیکھنا ہے کیونکہ اب افغانستان تبدیل ہے، افغانستان 90 کی دہائی والا نہیں ہے. افغانستان میں جمہوریت تھی جیسے بھی تھی، 3 مرتبہ وہاں انتخابات ہوئے ہیں اور 2 مرتبہ حامد کرزئی صاحب جیتے ہیں، پھر 2 بلکہ 4 مرتبہ انتخابات ہوئے ہیں. تو لہٰذا ایک لوگوں میں تھوڑی سی ایک فریڈم ہے اور لوگ فریڈم چاہتے بھی ہیں. کابل کا موڈ جو ہے میں دیکھتا ہوں. عوامی حمایت کتنی حاصل ہے سر طالبان کو؟ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، خوش ہیں یہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے اس پورا پروسیس ہے اور طالبان کے آ جانے سے؟ میرے خیال میں ابھی لوگوں کو خوش کرنے میں وقت لگے گا. کابل کا جو موڈ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے طالبان کے حوالے سے، کیونکہ طالبان آئے ہیں ملیٹریلی، فوجی اس سے آپریشن کے بعد آئے ہیں، جنگ کے بعد آئے ہیں. کابل کوئی سیاسی مفاہمت سے نہیں آئے. اور جو جنگ سے آتے ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں کو ہوتا ہے، ماشاء اللہ لگتا ہے، تو کچھ ماشاء اللہ تو ضیاء الحق کی طرح ہوتا ہے، کچھ ماشاء اللہ پھر پرویز مشرف کی طرح ہوتا ہے، جو نسبتاً دوسرا ماشاء اللہ پرانے سے بالکل مختلف تھا. لیکن جو ملٹری ہوتی ہے اسی طرح آنا، وہ پھر سویلین سے مختلف وہ اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے. تو لہٰذا طالبان تو فوجی اس سے آئے ہیں. اب دیکھنا، کیونکہ رویہ طالبان کا ابھی کبھی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں کابل کے، اب میں جس ہوٹل میں ہوں اس کے باہر بھی طالبان ہے، یہ سارا کنٹرول طالبان کا ہے، حالانکہ یہ پرائیویٹ ہوٹل ہے، تو ان کا آنا جانا ان کے اس میں ہے. تو ابھی جب سلوک لوگوں کے ساتھ آپ صحیح نہیں کریں گے، جس طرح صحافیوں کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس طرح خواتین کے کچھ اس میں ہوا. اب یہی سے طالبان کا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کس طرح عوام کے ساتھ رویہ اپناتے ہیں. اور جو فریڈم تھا لوگوں کا، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو بالکل سلب کریں، سلب کرنا بندوق کی اس پہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا پھر. تو لہٰذا جب اگر وہ کریں گے نرمی، تو ممکن ہے کہ لوگوں کے جو دل جیتنے ہیں وہ ان کے لیے پھر آسان ہوگا. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر بندوق سے آپ لوگوں کو وہ نہیں کر سکتے ساری عمر. صحیح، بالکل صحیح ہے. چلیے میں طاہر صاحب آپ سے ایک چیز اور، یہ جو اس وقت اکنامک چیلنج ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ
پیسے نہیں ہیں، اور دوسرے طالبان جو سرکاری ملازمین ہیں، اپنے اپنے عہدوں پر قائم لوگ تھے، اسپتالوں میں دفتروں میں کام کرتے ہیں، ان سے کہنے کہ واپس آ جائیں، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے کیا پیسے ان کے پاس ہیں، پھر چین پر وہ بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طاہر خان صاحب، میں آپ کے سامنے یہ سوال پہلا رکھنا چاہتا ہوں. ایک جو ہم اکنامک چیلنجز کی بات کر رہے تھے کہ افغانستان میں پیسے نہیں ہیں بالکل حکومت کے پاس چلانے کے لیے، اگرچہ چین نے کچھ امداد کا اعلان کیا لیکن لگتا ہے کہ وہ بہت کم ہے. تو کیسے ممکن ہوگا کہ پیسے نہ ہوں، امریکہ نے فنڈز آپ کے روک رکھے ہوں، آپ کے فریز کر دیے ہوں آپ کے اثاثے، اور اسی طرح سے باقی لوگوں نے بھی، اور آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ واپس آئیں، اپنی جابز پر آ جائیں، اپنا کام کریں. لوگ کیوں آئیں گے جب ان کو لگتا ہوگا کہ طالبان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں کہاں سے ملیں گی؟ امریکہ کا جب معاہدہ ہوا تھا سابق حکومت سے 2014 میں، جو بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت تقریباً $3 ارب ہر سال افغانستان کو ملنے چاہیے. اور یہ والی بات پھر آخری دنوں میں اشرف غنی کی حکومت کی صدر بائیڈن نے کہا بھی تھا، لیکن امریکہ نے اب سارا پیسہ روک لیا ہے. اور ان پیسوں میں سے سیکیورٹی فورسز کی تنخواہیں بھی تھی، کیونکہ 10 سال تک انہوں نے کمٹمنٹ کی وعدہ کیا تھا. تو اگر وہ پیسے آپ روکتے ہیں تو امریکہ کے پیسے روکنے کا مطلب ہے کہ دنیا یا مغربی ممالک نے یا جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے روک لیے ہیں پیسے. اور جب پیسہ نہیں ہوگا، یہ بات تو درست ہے کہ جب پیسہ نہیں ہوگا، اور اس لیے ہم یہاں کابل میں سنتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی. یہاں آج بھی میں گیا تھا باہر، تو بینکوں کے سامنے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور شام تک ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں رات وہاں گزارتے ہیں. کسی زمانے میں جو پاکستانی یہاں سفارت خان ہیں، رات کے سردی میں لوگ آتے تھے کہ کل ویزے کے لیے. یہی آج کل بینکوں کے سامنے حالت ہے، کیونکہ لوگ اور بہت کم پیسے کی اجازت ہوتی ہے. اور ابھی طالبان نے اعلان بھی کیا ہے کہ اب ویسٹرن یونین یا منی گرام یا جو بھی پیسے ہوں گے وہ لوگوں کو افغانی میں ملیں گے، ڈالر میں نہیں ملیں گے. جو پاکستان نے کل اعلان کیا تھا، پرسوں جو وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہم روپے میں تجارت کریں گے، تو افغانستان نے ان کی مخالفت کی ہے طالبان نے کہ اس پہ نہیں ہوگی. تو بہرحال مشکلات ان کو ہے، تنخواہوں میں مسائل ہیں، اور دنیا اگر مدد نہیں کرے گی، جس طرح پاکستان ٹھیک کہتا ہے کہ انگیج رکھو، ان کو انگیج نہیں رکھے گی تو پاکستان کو مسائل، افغانستان کو مسائل ہوں گے. صحیح ہے. اور طاہر خان صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا اب حلف برداری ہوگی، مؤخر ہوئی ہے، یا یہ اب نہیں ہوگی؟ حلف برداری کا جو ایشو ہے نا جی، طالبان نے کسی بھی مرحلے پہ اعلان نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ حلف برداری ہوگی. یہ میڈیا میں بات آ گئی اور پھر میڈیا میں بات ہوتی رہی. تو طالبان نے کسی بھی سٹیج پہ یہ فارملی نہیں کہا تھا. ہاں، یہ رپورٹس تھی کہ چین کو، پاکستان کو اور روس کو انوائٹ کیا گیا ہے. میں یہاں سفیر سے پوچھتا رہا، اپنے سفیر سے، انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ان کو دعوت نہیں ملی، نہ وزارت خارجہ پاکستان کو ملی ہے. تو وہ ایک ایشو وہ نہیں تھا میرے خیال میں مسئلہ. اور ابھی یہاں پر تیاریاں ایسی ہو رہی تھی، کابل شہر میں بڑی بڑی تصاویر لگی ہے، ملا عمر کی، یار الدین حقانی کی، طالبان کے لیڈروں کی، اور جھنڈے لگے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوا اور انہوں نے کہا بھی نہیں تھا. بلکہ ایک سوال میں پوچھ لوں جی طاہر خان صاحب سے، ایک سوال میں پوچھ لوں. جی پوچھیے سر. طاہر خان صاحب، یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے، وہاں پر دیکھیے 34 صوبے ہیں، اور اگر مثال کے طور پہ ہر صوبے کا گورنر وہ ایسا بنا دیں جو کہ وہاں کے لوگوں میں سے ہی ہو اور وہاں کے لوگوں کو وہ قبول بھی ہو، تو اس میں جو مختلف صوبے ہیں ان کی اگر وہ پوری ہو جاتی ہے منشا، تو کیا وہ بہت انکلوسیو حکومت نہیں بن جائے گی؟ اصل میں انکلوسیو کا جو ہے نا، جو ایک مختلف لوگ اس کا جو وہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تو وہ مختلف رائے ہے. دنیا کا یہی مطلب ہے کہ آپ سب کو شامل کریں. طالبان کہتے ہیں کہ یہ تو انقلاب ہے اور وہ 20 سالہ جنگ جیتے ہیں، تو ان کو یہ حق ہے، دنیا ان کو نہ بتائے گی کیسے ہے. اور طالبان کہتے ہیں انکلوسیو تو اس لحاظ سے ہے کیونکہ 2 اس میں تاجک بھی ہے، ایک اس میں ازبک بھی ہے. تو طالبان کا اپنا الگ موقف ہے. اور ویسے بھی دنیا کی روایت یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو کہیں کہ کون سی حکومت ہے، اس کو لو اس کو لو. تو میرے خیال میں ایک لحاظ، لیکن چونکہ طالبان اب مشکل میں ہے، ریکگنیشن کا مسئلہ ہے،
اور بڑا اہم ہے. اگر آج فرانس نے کہہ دیا کہ ہم تسلیم وہ ریکگنائز نہیں کریں گے, کینیڈا کے وزیر اعظم نے پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے, تو امریکہ نے بھی کوئی اشارہ نہیں دیا. پاکستان بھی شاید اس دفعہ اس طرح جلدی میں نہ ہو جس طرح کہ 1996 کی حکومت کو تسلیم کیا تھا. تو بہرحال طالبان کو جب مشکل ہے تو اب دنیا کے ساتھ پھر آپ نے چلنا ہے, آپ نے پھر اپنے موقف میں ضرور نرمی لانی ہے. اگر نرمی نہیں لائیں گے تو مشکلات میں اضافہ ہوگا. لیکن اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ جس کی حکومت ہے کیا ایران میں جب انقلاب آیا تھا تو انہوں نے اور لوگوں کو لیا تھا, بلکہ طالبان کے سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ جب صدر مرسی نے پرانے لوگوں کو وہاں یا جن لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا تھا ان لوگوں نے ان کے خلاف حکومت کے خلاف سازش کی اور مرسی کی حکومت بہت جلدی چلی گئی, 1 سال بعد چلی گئی. تو طالبان کو وہ تلخ تجربہ بھی یاد ہے کہ اگر آپ دوسرے اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ جو 20 سالہ حکومتوں میں جو چہرے رہے ہیں ان کے لیے طالبان کے نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا نجم الثاقب صاحب, سر خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ علاقائی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اگر مانگ رہے ہیں امریکہ سے اپنی لیجیٹمیسی یا ویسٹ سے, تو آپ کو وہ کچھ کرنا پڑے گا جو وہ چاہتے ہیں, جو کہ جس طرح جنرل صاحب نے بہت اچھے طریقے سے واضح کیا کہ وہ مشکل ہے. میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ایران کی طرح سے چاہتے ہیں کہ انقلاب آیا تو ان کو تو کسی نے پوچھا نہیں کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں نہ بنائیں. دیکھیے اس کے لیے آپ کا ایران ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ افغانستان میں رہ کے ایران کی مثال دیں گے جی کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا, تو آپ اپنے حالات دیکھیے خاص طور پہ معاشی اور انتظامی, اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا آپ اس دعوے کے متحمل ہیں. ویسے تو سعودی عربیہ میں بھی اسلامی نظام ہے, لیکن اس کے لیے آپ کا سعودی عربیہ ہونا بڑا ضروری ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے, جنرل لودھی نے ایک بڑی مزیدار بات کی ہے, میرا خیال ہے اس پہ خاص طور پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے. اور یہ جو آپ نے علاقائی اس کی بات کی ہے نا, جی اس میں بھی اس کا کوئی ایک سر ملتا مجھے نظر آ رہا ہے, اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل چائنا اور رشیا, پاکستان بھی ہے, ترکی بھی ہے, ایران بھی ہے, کسی طریقے سے انتظامی طور پہ اور معاشی طور پہ طالبان کی حکومت چلنی شروع ہو جاتی ہے, تو لیجیٹیمیسی کا سوال جو ہے وہ ایک طرف رہ جاتا ہے. اب اس صورت میں جب کہ بائی ہک اور کروک آپ طالبان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چلتے جا رہے ہیں اور وہ حکومت واقعی چلا رہے ہیں, تو امریکہ کے پاس آپشنز بہت کم رہ جائیں گی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ امریکہ جیسے ممالک جو ہیں وہ جذبات پہ ہماری طرح نہیں چلتے کہ ان کی ایسی کی تیسی اور یہ کیسے ہو گیا اور ہمارے جذبات مجروح ہو گئے. وہاں پہ پالیسیز بڑے یعنی احتیاط اور اہتمام سے بنتی ہیں. تو یہ آپ حیران نہ ہوئیے گا کہ اگر طالبان کی حکومت کابل میں چل پڑتی ہے ان تمام دوست ممالک کے ریجنل اپروچ کے ساتھ, تو کل کو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جب دیکھے گا کہ چائنا ہے ادھر جو کہ اس کا اسٹریٹجک کمپیٹیٹر ہے, جو کہ ایک ایمرجنگ ورلڈ سپر پاور ہے, وہ موجود ہے, تو وہ سین سے باہر نہیں رہیں گے. اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سین ڈیولپ ہوتا ہے تو یہی طالبان جن پہ آج کل واشنگٹن میں اور وائٹ ہاؤس میں اور پینٹاگون میں ان پہ اعتراضات ہو رہے ہیں, یہی طالبان آپ کو دکھائی دیں گے امریکہ کا تارا, آنکھوں کی تارا بنتے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں سر وہی سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر یہ صرف امتحان لودھی صاحب طالبان کا نہیں ہے بلکہ ان ہمسایہ ممالک کا بھی ہے جن کا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ طالبان مستحکم ہو یا افغانستان میں استحکام ہو. جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پورے خطے کا ایک قسم کا امتحان ہے, لیکن صاحب ذرا مین رول طالبان ہی نے کرنا ہے. ایک چیز میں اجاگر کرنا چاہوں گا وہ ہے کیا ان کو عوامی سپورٹ حاصل ہے یا نہیں. جی دیکھیے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی بھی اتنی بڑی انسرجنسی یا ریزسٹنس موومنٹ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے کہ اگر ان کے ساتھ عوام نہ ہو. اور جس طریقے سے یہ شہر ایک دوسرے کے بعد گرتے چلے گئے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر ان کی سپورٹ وہاں پر نہ ہوتی. ایون جو پنشیر ہے یہ نہیں لیا جا سکتا, وہاں بہت اس کی جغرافیہ ایسا ہے کہ اگر تمام لوگ ریزسٹ کرتے تو وہ بہت مشکل تھا اس پر قابو پانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی سپورٹ انیشلی تو ہے ان کو, لیکن جیسے طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سپورٹ کو جاری رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہ تو یہ ایران کی طرح سخت گیر موقف اپنائیں گے, نہ ہی یہ پاکستان کی طرح ہر بات دوسروں کی مانیں گے. یہ بین چلیں گے.
اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کامیاب ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، نجم الثاقب صاحب، طاہر خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.